یہ سارا ماحول سامنے رکھیں، اجنبیت کا، اپنائیت کا، اللہ کے ساتھ ماحول کو، اس پورے ماحول کو تخیل میں رچا بسا کے اب پڑھیں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے نبی آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں جلدی جلدی قرآن لینے کے لیے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ، وحی ابھی پوری ہوتی نہیں، آپ جلدی جلدی اپنے کیا کہتے ہیں قرآن کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے نبی ایسا نہ کریں۔ کتنا پیار ہے اس کے اندر، اور حضور کی تڑپ کا کتنا بڑا زبردست قسم کا اظہار ہے۔ کاش تخیل کی قوت ہمیں حاصل ہو جائے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اور پھر اللہ، چونکہ اللہ کو پتہ ہے میرے نبی تو میری محبت میں میرے نبی کا یہ حال ہوا ہے، تو آگے سے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ اپنی زبان کو نہ ہلائیں، وہی ختم ہو گئی، نہیں، تسلی پہ تسلی، تسلی پہ تسلی، تسلی پہ تسلی۔ پھر کہہ رہا ہوں، جس کو محبت کی چوٹ پڑی ہو اس کو تسلی ملے تو، اور تسلی بھی وہ دے جس سے اس کی محبت ہو۔ محبوب محب کو تسلی دے، یہ صرف سمجھانے کا ایک چھوٹا سا طریقہ ہے، وگرنہ بندہ اس حد تک نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو صرف یہ نہیں کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اللہ کو پتا تھا یہ سب تو میرا نبی میری محبت میں ایسا ہو رہا ہے، میرا نبی میری محبت میں تنہا ہو چکا ہے، میرا نبی میری محبت میں اجنبی ہو چکا ہے، میرا نبی میری محبت میں پوری دنیا میں اکیلا رہ چکا ہے، میرا نبی میری محبت میں چاہتا ہے کہ میری امت کو رہنمائی ملے، اس کے اشکالات دور ہوں، ان کے سوالات کے جواب ملے۔ یہ سب کچھ میرے نبی پر جو گزر رہی ہے، میرے نبی کی جان پر میری محبت میں گزر رہی ہے۔ پھر اللہ نے بھی اسی طرح خیال کیا، یہ نہیں کہا میرے نبی آپ نے زبان نہیں ہلانی بس وہی سنیں، نہ، لا تحرک بہ، اس کے اندر جمال کا پہلو ہے۔ لا تحرک میں اگر آپ صرف یہ پڑھیں نا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے نبی آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں قرآن کو جلدی لینے کے لیے، صرف اتنا ہی پڑھیں، فل سٹاپ لگائیں لتعجل بہ پہ، تو آپ کو اس کے اندر جمال نظر نہیں آئے گا، بلکہ حکم کا جلال نظر آئے گا، حاکمانہ انداز نظر آئے گا۔ میرے نبی آپ نے زبان کو ہلانا نہیں ہے جب ہم وحی کر رہے ہوں، لیکن نہیں، یہاں فل سٹاپ لگا ہی نہیں۔ یہ 4 آیات تو، یہ تو پوری سورہ قیامہ اترتی چلی گئی، یہ 4 آیات تو بالکل تسلسل کے ساتھ اس طرح ہے۔ جب آگے بھی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، لا تحرک میں جلال نہیں، جمال ہی جمال ہے، جمال ہی جمال ہے، پیار ہی پیار ہے، تسلی ہی تسلی ہے۔ سنی آگے ذرا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہاں فل سٹاپ لگائیں گے آپ کو جلال نظر آئے گا، حاکمانہ انداز، لیکن ذرا آگے پڑھیں، وہ سارا جلال ایک طرف، اللہ کا جمال سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ ان علینا جمعہ، میرے نبی آپ کے سینے میں جمع رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ذمہ داری لے لیں، اللہ پر کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن یہ پیار کا انداز ہے، یہ ان علینا کے اندر پیار بڑا ہوا اللہ کے اپنے نبی کے لیے۔ ہائے کاش کسی کو یہ چیز نظر آ جائے، سمجھ آئی بات کی؟ ان علینا، یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہم پر ہے میرے نبی، پریشان نہیں ہونا۔ جمعہ، اس قرآن کو جمع رکھنا آپ کے سینے میں، دیکھیں ایک ایک لفظ سے اللہ کا پیار، اللہ کی محبت اپنے نبی کے لیے پھوٹ رہی ہے، اس کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اور آپ کی زبان سے اس قرآن کی ادائیگی کروانا میرے نبی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو بس آپ اتباع کیجئے، خاموشی سے سنیے، پھر اس کے بعد اسی طرح پڑھیں جس طرح ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ کتنا پیار ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اور مزید تسلی پہ تسلی، میرے نبی آپ نے پرواہ نہیں کرنی ان کے مضامین کی بھی، اس قرآن کا بیان، اس کے مضامین کی وضاحت، اس کے اجمال کی تشریح، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، پریشان نہ ہونا۔ اب یہ جو تسلی پہ تسلی، ذمہ داری پہ ذمہ داری اللہ کا لینا، اس سب کو سامنے رکھ کے اب لا تحرک پہ سوچیں، جلال ہے کہ جمال ہے؟ خدا کی قسم جمال ہی جمال ہے، پیار ہی پیار ہے۔ میرے نبی زبان کو نہ ہلائیں، آپ زبان کو نہیں ہلانا آپ نے جب وحی ہو رہی ہو۔ فل سٹاپ لگائیں گے جلال نظر آئے گا، پوری آیات پڑھیں گے جمال ہی جمال نظر آئے گا۔
یہ وہ معجزانہ اسلوب ہے قرآن کریم کا جس کے سامنے اللہ کے نبی کے اپنے فرامین بھی عاجز ہیں، پھر کسی اور کی کیا بات ہے؟ دنیا کا کوئی کلام اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ملوک کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلام کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، اللہ کا کلام تمام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہاں میں نے آپ کے سامنے صرف اللہ کے نبی کی جو وحی کی روحانی بھوک تھی، تڑپ تھی، رغبت تھی، ضرورت تھی، پھر بولنے کے خدشے نے اس کو ضربیں لگا دی تھیں، پھر ماحول کی تنہائی نے اس کو ضربیں لگا دی تھیں، پھر خود اللہ کی وحدانیت، الوہیت، ربوبیت، خالقیت، مالکیت، حاکمیت کی وجہ سے محبت کو جو ضربیں لگی ہوئی تھی اللہ کے نبی کی محبت کو اللہ کے ساتھ، وہ میں نے آپ کے سامنے کچھ رکھنے کی کوشش کی ہے ان آیات کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔